نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کے پاؤں زمین میں کمزور کر دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو اس زمین سے نکال دیتے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تو وہ آپ کے بعد تھوڑی دیر بھی زمین میں نہ رہتے، تب تو وہ آپ کے بعد زمین میں سوائے تھوڑی دیر کے نہ رہتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریق رہا ہے ان پیغمبروں کے بارے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریق میں، ہمارے عمل میں تحویلا، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ کی ایذائیں تھیں اور طرح طرح سے انہوں نے آپ کو جو پریشان کیا تھا اور وہ جو کرنا چاہ رہے تھے، اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں آیا۔ اسی کا تسلسل ہے کہ جیسے یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، مرضی کے احکام آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، جو کہ یقیناً آپ کے ساتھ رہی، اور آپ اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ بھی جگہ سے ہل جاتے، اسی طرح یہ بھی چاہتے تھے لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ یہ آپ کے پاؤں زمین میں کمزور کر دیں۔ استفزاز کہتے ہیں کسی چیز کو دائیں بائیں زمین میں گڑی ہوئی کوئی چیز ہو، دیوار میں لگی کوئی میخ ہو، اس کو جب نکالنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو کمزور کرنے کے لیے دائیں بائیں اس کو جھنجھوڑتے ہیں، پہلے دائیں کرتے ہیں، پھر بائیں کرتے ہیں، پھر دائیں، پھر بائیں، تو وہ چیز کمزور ہوتی ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اس کو درخت کو، اس میخ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو استفزاز عربی میں اسی کے لیے آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ مشرکین مکہ تو یہ چاہ رہے تھے لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ آپ کے اوپر یہ ایسے اقدامات کریں اور آپ کے بارے میں ایسے آپ کو پریشان کریں کہ آپ کے پاؤں زمین میں کمزور پڑ جائیں، مکہ میں کمزور پڑ جائیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ تاکہ آپ کو اس مکہ کی بستی سے باہر نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا اگر ایسا ہوتا ہے تو لا يلبسون خلافك الا قلیلا، آپ کے بعد پھر یہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گے، آپ کے بعد ان کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ معاملہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ٹھیک 1.5 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ کیا کہ میدان بدر قائم ہوا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مکہ نے اپنے بیٹے باہر نکال دیے، بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں پہنچ گئے، جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی پہلے سے کہ فلاں جو بڑا کافر ہے وہ یہاں مرے گا، فلاں بڑا کافر یہاں مرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو جگہ تجویز کی تھی جس شخص کے لیے، جس کافر کے لیے، وہ 1 انچ بھی دائیں بائیں وہاں سے نہیں ہو سکا، اسی جگہ پہ اس کی جو ہے وہ گردن ماری گئی۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد ان کے حالات بھی گردش میں آ گئے اور پھر ان کے معاملات ویسے نہیں رہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جو 9ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حبیب کریم آپ ان میں موجود ہیں
تو ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، رحمت للعالمین ہے، ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا کام بھی تمام کیا۔ یہ تو تھا وہ منظر کہ جب 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور فتح مکہ جو 8 سال کے بعد معاملہ پیش آیا، اور پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اور آپ نے وہاں سے جتنے وہ کافر تھے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ سورہ توبہ میں تفصیل آ چکی ہے، یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا، کافروں کو باہر نکال دیا گیا، جن لوگوں کے ساتھ کچھ معاہدات تھے ان کی پاسداری کی گئی، جب معاہدے مکمل ہوئے وہاں سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کو اشارہ فرمایا کہ اگر یہ ایسا کام کریں گے تو لا یلبسون خلافک الا قلیلا، تو پھر یہ آپ کے بعد زیادہ دیر وہاں ٹک نہیں پائیں گے، ان کا معاملہ پھر خراب ہونے والا، چونکہ ایسا ہوا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ رب العالمین نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا طریقہ کار ایسا ہی رہا ہے، ان رسولوں کے بارے میں جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، یہی ہمارا طریق، یہی ہمارا دستور رہا کہ جب لوگوں نے، امتوں نے ان کو پریشان کیا اور وہاں کے جو انبیاء اور رسل تھے اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے تو پیچھے جو قومیں تھیں ہم نے ان قوموں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے آپ سے پہلے رسولوں میں، ان کے قوموں کے بارے میں، کہ ہم نے ان کو، جب انہوں نے پریشان کیا رسولوں کو اور وہ وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لا تجد لسنتنا تحویلا، کیونکہ آپ ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اب بھی ہمارا طریقہ کار وہی رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نماز قائم کریں لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی جو تلاوت ہے کان مشہودا، اس میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے نمازوں کے احکام جو ہیں اور نمازوں کی جو تعداد ہیں، جو اوقات ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم، اور خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات گزشتہ نازل ہوئی ہیں اس میں تو آپ کے بارے میں مشرکین مکہ کی جو پریشانیاں جو تھیں، جو ایذائیں تھیں، ان کو بیان کیا، تو آگے خاص طور پر ساتھ ہی نماز کا ذکر کیا۔ یہ وہی مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو نماز کا سہارا لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے تو نماز قائم کرو، صبر کا کام کرو۔ صبر، سب سے بڑا جو مظہر ہے صبر کا، وہ نماز کے اندر موجود ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ دیتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر اسی کا تذکرہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، حبیب کریم آپ پریشان نہ ہو، آپ نماز قائم کریں۔ کب کب نماز قائم کرنی ہے؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کا تذکرہ مختلف اوقات میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سورہ کاف میں بھی ہے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود، وہاں پہ 3 نمازوں کا تذکرہ ہے، یعنی عصر کی نماز کا تذکرہ ہے، فجر کی نماز کا تذکرہ ہے، اور رات کی نماز کا تذکرہ ہے، چونکہ وہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ معراج کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ وہ ہیں، تو اس میں پوری نمازوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں پہ اسی کا اشارہ ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اس میں 4 نمازوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ زوال شمس سے لے کر رات چھا جانے تک آپ نماز قائم کریں۔ اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 4 نمازوں کا بیان ہے، یہ 4 نمازیں آپ نے قائم کرنی ہیں۔ اب یہاں پہ تو بیان نہیں ہے، یہ مضمون پہلے بار میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک اس وقت تک معانی اور مفاہیم میں مکمل نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل ساتھ شامل حال نہ ہو جائے۔ اب جیسے یہاں پہ ہے کہ فجر آپ نے زوال شمس سے لے کر رات چھا جانے تک نماز قائم کرنی ہے، اب یہ ترجمہ تو تقاضا کر رہا ہے کہ زوال شمس ہو، انسان نماز میں کھڑا ہو جائے اور رات تک پھر اس نماز میں کھڑا رہے، درمیان میں کوئی سٹاپ نہ ہو، درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو، ترجمہ تو یہ بتا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ اس کی
وضاحت کر رہا ہے، اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کی تعیین کر رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین نازل ہوئے، وہ نماز کے احکام لے کر نازل ہوئے، تو 2 وقت آپ نے 2 دن نمازوں کی ترتیب بنائی۔ تو ایک وقت وہ تھا جو نماز کی بالکل ابتدا کا وقت تھا، اور دوسرے دن وہ اوقات تھے جو نماز کی انتہا کے اوقات تھے۔ اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ جو ان دونوں وقتوں کے درمیان جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ آپ کی نمازوں کے اوقات ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو یہاں پر وہی 4 نمازوں کا تذکرہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں زوال شمس سے لے کر الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک۔ 4 یہ نمازیں ہو گئیں، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا آپ اہتمام کریں، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی قرات لمبی کیا کرتے تھے، 40 آیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہی مسنون عمل ہے کہ نماز فجر میں تلاوت جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً جو فجر کی تلاوت ہے اس میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ مجمع حاضر ہونے سے 2 لوگ مراد ہیں، ایک تو اس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، گھروں سے اٹھ کر آتے ہیں، اٹھ کر آنے میں، شامل ہونے میں زیادہ مشقت ہے، زیادہ دیر لگ سکتی ہے، تو فرمایا نماز کے وقت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت ذرا لمبی کریں تاکہ لوگ شامل ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں مجمع حاضر ہوتا ہے، مطلب فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ پہلے مضمون آ چکا ہے کہ جو بندوں کی جو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں وہ 2 وقت میں بدلتے ہیں۔ اس طریقے سے جو اعمال نامے لکھنے کے لیے ہیں وہ بھی 2 وقت میں بدلتے ہیں، عصر کی نماز میں بدلتے ہیں اور فجر کی نماز میں بدلتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز میں فجر کے اور رات کے دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے قرآن کا آپ اہتمام کریں، اس میں مجمع موجود ہوتا ہے، اور فرشتے جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ باوجود علم کے، عالم الغیب ہونے کے، ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو پھر جو بندے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جن بندوں کو وہ نماز کی حالت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے حضور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ سے بخشش مانگ رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے، آپ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حضور پر گواہی ہوتی ہے ان فرشتوں کی۔ تو اس لحاظ سے فجر کی نماز اس کی اپنی اہمیت ہے، عصر کی نماز اس کی اپنی اہمیت ہے۔ وعشیا وحین تظہرون، یہ عشاء کی نماز کا تذکرہ بھی آیا ہے اور ظہر کی نماز کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورہ قاف والی نہیں، سورہ طٰہٰ والی، وہاں پر فجر کی نماز کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اس طریقے سے عشاء کی نماز کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو یہ اوقات 5 ان کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے، اور یہاں پر اکٹھا اشارتاً بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہرحال نماز کا اہتمام بندوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ سب سے پہلے عبادات میں جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہی ہونا ہے۔ جس کی نماز اچھی ہو جائے گی اس کے بقیہ معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، اس کی نماز میں کمی واقع ہو گئی تو بقیہ معاملات بھی اس سے کمزور پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔